آپ نے بھلے ہی آج تک کتنے پراسرار رازوں کے بارے میں سنا ہوگا، چاہے وہ سارے انسیڈنٹس ٹائم ٹریول کے ہوں یا پھر ایلینز کے یا پھر کوئی پیرانورمل انسیڈنٹ، لیکن آج میں آپ کو ایسے پراسرار انسیڈنٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو آپ کو سچ میں حیران کر دے گا اور آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دے گا۔ تو دل تھام کر اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ This is an endless hole, and people get it confused with what I call the devil's hole. سال 1997 امریکہ کے واشنگٹن اسٹیٹ میں ایک جگہ ہے مینا اسٹیس ریز۔ یہاں پہ ایک کافی پرانی زمین ہے جس کے مالک کا نام تھا میل واٹرز، اور اسی زمین کے اندر ہے ایک پراسرار گڈھا۔ دیکھنے میں تو یہ کسی کنویں کی طرح لگتا ہے لیکن یہ کنواں ہے نہیں۔ میل سے پہلے جو لوگ وہاں پہ رہتے تھے انہوں نے اس گڈھے کو کچرا ڈالنے کے لیے استعمال کیا، تو میل نے بھی ٹھیک ویسے ہی کیا۔ ٹوٹی پھوٹی چیزیں، پرانے ٹائرز، خراب فریج، سب کچھ اس ہول میں پھینک دیتا۔ دھیرے دھیرے میل کو یہ بات کھٹکنے لگی کہ یہ گڈھا آخر بھرتا کیوں نہیں، اور اسی کے ساتھ اس نے اور بھی عجیب چیزیں نوٹس کرنا شروع کی۔ میل کے کتے اس گڈھے کے پاس بھی نہیں جاتے تھے۔ اس گڈھے کے پاس لے جانے پر وہ اپنے پنجے زمین میں گاڑ لیتے، مانو جیسے انہیں اپنی جان بچانی ہو۔ میل کا ریڈیو بھی وہاں پر جا کر عجیب عجیب سگنلز پکڑنے لگتا۔ میل کو لگنے لگا کہ شاید اس گڈھے کی کوئی گہرائی ہے ہی نہیں۔ وہ گڈھا قریب 9.5 فٹ چوڑا تھا۔ اس کے اوپر پتھروں کی ایک ریٹیننگ وال بنی تھی جو کہ گڈھے کے اندر 15 فٹ تک جاتی تھی، اور اس کے بعد بس اندھیرا ہی اندھیرا۔ میل جو کہ ایک مچھوارا بھی تھا، اس کے پاس ایک لمبی فشنگ لائن بھی تھی۔ اس نے اس لائن کے سرے پر ایک وزن ڈالا اور اس کنویں میں پھینک دیا۔ پہلی بار میں 4,500 فٹ تک ڈوری نیچے گئی، لیکن نیچے سے کسی چیز کی بھی آواز نہیں آئی، نہ ٹکرانے کی نہ پانی کی۔ میل جو کہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا، اس کے پاس کئی اور سکول تھے اور ہر ایک میں 5,000 فٹ تک لمبی لائنز تھی۔ وہ ایک کے بعد ایک کو جوڑتا گیا اور کنویں میں ڈالتا گیا۔ جب تک اس کی ساری لائن ختم ہوئی تب تک ڈوری کنویں کے اندر 24 کلومیٹر تک نیچے جا چکی تھی، لیکن ابھی بھی گڈھے کا تل نہیں ملا تھا۔ میل کو اب یقین ہو چکا تھا کہ یہ کوئی عام گڈھا نہیں ہے، اور صرف میل ہی نہیں بلکہ اس کے آس پاس کے پڑوسی بھی اس گڈھے کو عجیب مانتے تھے۔ ایک پڑوسی نے تو بتایا کہ اس کا کچھ دن پہلے پالتو کتا مر گیا تھا اور اس نے اس کتے کو بھی اس گڈھے میں پھینک دیا تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہی کتا پاس کے جنگل میں بھاگتا ہوا نظر آیا تو اس نے اسے پہچان لیا۔ وہی کتا، وہی کالر، لیکن جب اس نے آواز دے کر اسے بلایا تو کتا پہچان ہی نہیں رہا تھا، جیسے کہ وہ کوئی اور ہو یا پھر کسی اور دنیا سے آیا ہو۔ اب میل کو یہ جاننے کی ضرورت تھی آخر یہ گڈھا ہے کیا، تو اس نے مدد مانگی ایک مشہور ریڈیو شو سے جس کا نام تھا کوسٹ ٹو کوسٹ AM، اور اس شو کے ہوسٹ تھے آرٹ بیل۔ یہ شو پورے امریکہ میں سنا جاتا تھا، کروڑوں لوگ اسے سنتے تھے۔ اس شو میں UFO، پیرانورمل اور پراسرار انسیڈنٹ کے بارے میں باتیں ہوتی تھی۔ 21 فروری سال 1997 کو میل نے پہلی بار شو کے ہوسٹ کو کال کی اور اس شو کے ذریعے اس گڈھے کی کہانی پوری دنیا کو پتا چلی، لیکن جیسے ہی اس گڈھے کے بارے میں ریڈیو پر چرچا ہوئی اس کے اگلے ہی دن کچھ گڑبڑ ہو گئی۔ میل جب اپنی پراپرٹی پر واپس آیا تو اس کا راستہ بلاک تھا۔ سینکڑوں ہیلی کاپٹرز وہاں پہ منڈلا رہے تھے، زمین پہ آرمی موجود تھی اور بھاری مشینریز وہاں پہ پہنچ چکی تھی۔ میل کو بتایا گیا کہ یہاں پہ ایک پلین کریش ہوا ہے اور آپ اندر نہیں جا سکتے، لیکن میل نے نوٹس کیا کہ وہاں پر نہ تو کوئی آگ تھی اور نہ ہی کسی پلین کا کوئی ملبہ۔ بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہاں پہ کوئی پلین کریش ہوا ہو۔ جب میل نے پوچھا کہ یہ پراپرٹی تو میری ہے اور آپ مجھے ہی اندر نہیں جانے دے رہے، تو سول کپڑوں میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ شاید یہ زمین اب تمہاری نہیں رہی، اور اگر تم میڈیا میں گئے تو شاید ہمیں یہاں پہ کوئی ڈرگ لیب مل جائے۔ یعنی انہوں نے میل کو جگہ چھوڑنے کے لیے کھلی دھمکی دی۔ اب یہ پورا معاملہ اور بھی زیادہ سیریس ہو چکا تھا۔ آرمی نے میل کی زمین پر قبضہ کر لیا تھا۔ میل کے پاس نہ تو کوئی انٹری تھی اور نہ ہی کوئی صفائی، اور یہ گڈھا اب لوگوں کے لیے مسٹیریس بن چکا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد میل پھر آرٹ بیل کے شو میں کال کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کے پڑوسی نے دیکھا تھا کہ اس گڈھے سے ایک کالی روشنی باہر نکل رہی تھی، اتنی کالی کہ وہ اندھیرے سے بھی گہری تھی۔ آرٹ بیل اور دوسرے اسکالرز نے کہا کہ وہ ایریاز تو UFOز ایکٹیویٹیز، مسنگ کیس اور عجیب و غریب ایکٹیویٹیز کے لیے پہچانا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ گڈھا کسی اور دنیا کا راستہ ہو۔ لوگوں نے اس گڈھے کے بارے میں الگ الگ تھیوریز دینا شروع کر دی۔ کچھ لوگوں نے تو کہا کہ یہ لے لائن
یعنی کہ زمین کی انرجی سے بنا ہوا ایک پورٹل ہے. کچھ نے کہا کہ یہ ایک ٹائم پورٹل ہے جس میں چیزیں وقت میں غائب ہو جاتی ہیں. اب میل کو بار بار شو پر بلایا جانے لگا، لیکن ایک دن جب وہ شو پر آنے والا تھا لیکن وہ شو پر پہنچا ہی نہیں. پھر خبر ملی کہ میل کو کسی نے سالانہ $3 ملین کا آفر دیا تھا. شرط یہ تھی کہ اسے زمین چھوڑنی ہوگی اور اسے ایک نان ڈسکلوزر ایگریمنٹ سائن کرنا ہوگا، ملک چھوڑ کر جانا ہوگا. میل نے یہ آفر ایکسپٹ کر لی اور ملک چھوڑ کر آسٹریلیا چلا گیا. لیکن اپنی فیملی کی یاد میں وہ کچھ عرصے بعد دوبارہ امریکہ لوٹتا ہے، اور جیسے ہی وہ امریکہ کی زمین پر قدم رکھتا ہے تو اس کے ساتھ عجیب چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. واپس آ کر وہ بس میں ٹریول کرتا ہے اور بس میں اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے. وہاں پہ پولیس آ جاتی ہے، سبھی مسافروں سے پوچھ تاچھ کی جاتی ہے. میل کو اس بس سے اتارا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی آنکھوں پہ اندھیرا چھا جاتا ہے، اور جب تک اسے ہوش آتا ہے تب تک 12 دن گزر چکے ہوتے ہیں. وہ سین فرانسسکو کی ایک گلی میں جاگتا ہے. اس کا والیٹ اور اس کی چابیاں غائب تھے، ساتھ ہی اس کے بازو پر انجیکشن کے نشان تھے. میل کو اب سب کچھ سمجھ آنے لگا تھا. اس کے ساتھ کچھ بہت ہی بڑا ہو چکا تھا. اس کے بینک اکاؤنٹس خالی تھے. اس نے جو کچھ بھی دیکھا تھا یا بولا تھا اس کے کوئی بھی ثبوت نہیں بچے تھے. میل کے ساتھ ابھی یہ سب کچھ ہو ہی رہا تھا کہ اسی بیچ ایک اور نئی کہانی سامنے آتی ہے. نیواڈا میں ایک نیٹو امریکن کمیونٹی نے میل سے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ کیا تم ایک اور گڈھے پر ریسرچ کرنا چاہو گے، اور اس دوسرے گڈھے کی بناوٹ بھی لگ بھگ بالکل ویسی تھی. یہ گڈھا بھی 9 فٹ چوڑا تھا، لیکن اس میں فرق یہ تھا کہ اس میں میٹل کی رنگز لگی تھی اور کافی اندر تک میٹل کی پرتیں تھیں. یہ گڈھا نیٹو ریزرو پر نہیں تھا بلکہ پاس ہی کی ایک سرکاری زمین پر تھا. یہاں پہ باسک نام کی ایک ایتھنک کمیونٹی اپنی بکریاں چراتی تھی. میل اور باسک لوگوں نے مل کر اس گڈھے پر ایکسپیریمنٹس کرنا شروع کیے. انہوں نے ایک بالٹی میں پانی کو ڈالا اور اس بالٹی کو رسی سے باندھ کر اس گڈھے میں ڈالا. کچھ دیر کے بعد جب انہوں نے اس بالٹی کو باہر نکالا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ اس بالٹی میں برف جمی ہوئی ہے. لیکن یہ کوئی عام برف نہیں تھی. یہ نہ تو گیلی تھی، نہ ٹھنڈی تھی، اور نہ ہی پگھل رہی تھی. اس گڈھے کی پراسرار طاقتیں اب کھل کر سامنے آ رہی تھی. لیکن اگلا قدم اتنا خطرناک تھا کہ سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اب ایک باسک آدمی نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں خود اس گڈھے میں اترتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ نیچے آخر کیا ہے، لیکن ایسا کرنا تو خطرناک تھا. اسی وجہ سے میل اور باقی لوگوں نے اسے نیچے جانے سے منع کر دیا اور طے کیا کہ اس کے اندر ایک بھیڑ کو بھیجیں گے. تو ایک بھیڑ کو ایک مضبوط کریٹ میں رکھا گیا. تو انہوں نے اس بھیڑ کو گڈھے کے اندر 1000 فیٹ کی گہرائی تک اتارا، اور جب کچھ دیر کے بعد اس کریٹ کو باہر نکالا گیا تو دیکھتی ہیں کہ وہ بھیڑ مر چکی ہے. باہر سے تو سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، کوئی چوٹ نہیں لگی تھی، لیکن اندر سے ایک ٹیومر جیسی چیز نے پورے جسم کو بھر رکھا تھا. تو جیسے ہی انہوں نے ٹیومر کو کاٹا تو اس کے اندر سے نکلی ایک عجیب سی مخلوق. وہ مخلوق ایک فیٹل سیل کے بچے جیسی لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں انسانوں جیسی تھیں. وہ آس پاس کے لوگوں کو دیکھ رہا تھا اور دھیرے دھیرے میز کے کنارے کی طرف کھسکتا جا رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس گڈھے میں واپس جانا چاہتا ہو. میل نے اسے گڈھے کے کنارے پر رکھا اور کود کر وہ گڈھے میں چلا گیا. ابھی تک میل نے جو بھی دیکھا، جو بھی محسوس کیا اور جو بھی جھیلا وہ کسی اسکائی فائی مووی سے کم نہیں تھا. ریڈیو شو کے ہوسٹ آرٹ بیل نے میل سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے سب کچھ سچ سچ باہر لانے کا. اس انسیڈنٹ سے جڑی ہوئی فوٹوز، ریکارڈنگز، جو سب بھی تم نے اکٹھا کیا ہے اسے دنیا کے سامنے لاؤ. تو اس پر میل تیار ہو گیا اور اس نے کہا کہ وہ دوبارہ سے واپس نیواڈا جائے گا. وہ سبھی ثبوت اکٹھا کرے گا اور اگلے شو میں سب کچھ بتا دے گا. لیکن شو کا دن آ گیا لیکن میل واپس نہیں آیا. وہ ایک بار پھر سے غائب ہو چکا تھا. کئی بار کال کرنے پر بھی جواب نہیں ملا اور کچھ دنوں کے بعد اس کا نمبر بھی بند ہو گیا. کئی سوال اٹھنے لگے کہ کیا میل کو کسی نے اٹھا لیا یا غائب کر دیا، یا تو پھر یہ بہت ہی زیادہ شاندار جھوٹ تھا. دوستو ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ ان دونوں گڈھوں کو سیکرٹ ایجنسیز نے چھپا کر رکھا ہے اور گوگل ارتھ سے بھی ان گڈھوں کو ہٹا دیا گیا ہے. آخری بار جب میل واٹرز غائب ہوا تھا اس کے بعد آج تک اس کا کوئی بھی اتا پتہ نہیں چلا. آخر اس میل واٹرز گڈھے کا کیا راز ہے یہ کوئی بھی نہیں جان پایا. کیا واقعی ایسے پراسرار گڈھے حقیقت میں موجود تھے یا پھر میل واٹرز کی طرف سے بنائی جانے والی جھوٹی کہانی تھی؟ کیا یہ گڈھے کسی طرح کے پورٹل تھے جیسے کہ وارم ہول؟ میل واٹرز کے
गड्ढे वाली कहानी इंटरनेट की तारीख में सबसे पक्की और सबसे पागल कहानियों में से एक है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मेल वोटर्स के इस गड्ढे वाली कहानी में क्या हकीकत हो सकती है? क्या वाकई में सीक्रेट एजेंसीज और गवर्नमेंट लोगों से इन गड्ढों को छुपाना चाहती है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।